ہم اسرائیل کی آیات 85 سے 100 تک سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفہوم پہ غور کریں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے آیات پر غور کریں، میں پچھلے بار کے سوال کو ذرا دوبارہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ نصیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ آیت نمبر 73 میں جو ترجمہ ہے، بلکہ اس کو ترجمہ نہیں مفہوم کہا تھا میں نے، وہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات بھرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اس میں سوال یہ تھا کہ یہاں پر اس قرآن کی آیت میں ایڈریس اے محمد تو نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ یا مفہوم ایسا کیوں ہے؟ تو اس بات کے لیے میں نے سوچا کہ ذرا ترجمہ اور مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہی بتا دیں کہ جب یہ آیت پر غور کریں گے آپ، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان قادو لیفتنون کا، یہ کاف زبر جو ہے یا کاف فتح جو ہے لاسٹ میں ورب کے بعد، یہ ایڈریس کر رہا ہے، یعنی اس کے اردو میں ترجمہ اگر ہو کہ تمہیں وہ فتنے میں ڈال دیں یا پھسلا دیں، تمہیں یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں پھسلا دیں، یعنی فتنے میں ڈال دیں۔ یہ فتنے کا لفظ ہے نا، اللہ یہ اللہ زبر کے یا مطلب فصل ہے، یہ ورب ہے، اور یہ یہاں تک یفتنون کا جو ہے تمہاری طرف، یعنی تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اور یہاں پر اوہینا الائکا، یعنی ہم تمہاری طرف جو وہی کر رہے ہیں، تو الائکا یعنی تمہاری طرف، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر دیکھو تو تم قریب تھا کہ تمہیں یہ فیصلہ دیتے، لیکن یہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات جو ہے کس طرف ایڈریس ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس لیے ترجمے میں یہ صرف تمہیں کا لفظ استعمال کیا، لیکن مفہوم اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے محمد، تو یہ ایڈریس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے عربی سے جب اردو ترجمہ یا مفہوم سمجھا گیا تو سمجھنے میں یہ کوشچن اٹھا کہ یہ یہاں پر عربی میں تو اے محمد نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح قل کی جو آیتیں آئی ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، تو اس میں قل کس کی طرف اشارہ ہے؟ قل یہاں پر کوئی کاف تو نہیں ہے کہ تم کہہ دو، بلکہ کہا گیا کہہ دیجئے، بس کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ایڈریس اللہ تعالیٰ کا۔ تو قل سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے۔ تو اس طرح قل کا ترجمہ جو ہے اس طرح انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے نا۔ تو ترجمے اور مفہوم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ دیکھیں اگر آپ، تو اس میں صرف وہی تمہیں فیصلہ دیں گے لکھا ہوا ہے، اور تو ہم نے وہی تمہاری طرف کی۔ اب یہ تمہاری طرف کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لیے مفہوم یہ ہوگا کہ اے محمد، ان لوگوں نے تو اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وجہ سے پھیر دیں، جیسے او محمد these people have left no stone unturned to tempt you away from that which we have revealed to you۔ تو یہ ذرا کلیئر کرنا تھا۔ نصیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس میں تو ایسے ایڈریس ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کس طرح سے یہ مفہوم ہوا؟ تو ہوپ فلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ جب ایڈریس کرتے ہیں تو یہ کاف زبر کے ساتھ حضور کو، یا قل کے ساتھ، یا اسی طرح سے مختلف اوقات میں جب آپ دیکھیں گے کہ وہ ترجمہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ یہ ذرا کلیئر کرنا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج، کیونکہ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں بھی یہ کاف کا ذکر آئے گا، یعنی استعمال آئے گا۔ دیکھیے یہاں پر ہے نا، یہ آیت ہے 85، وہ یسألون کا، یعنی یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تم سے کن سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یسألون کا وہ پوچھتے ہیں، کا اگر نکال دیں تو یسألون ہوگا، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ پوچھتے ہیں، صرف وہ پوچھتے ہیں۔ کا لگانے سے وہ تمہاری سے پوچھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ تو یہ ہے، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ تو یعنی یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ اس آیت میں کیا فرمایا؟ اس میں اصل میں یہ سوال یہ اٹھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین یہ سوال کرتے تھے کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن کہاں سے، یہ ذریعہ حصول جو ہے قرآن کا کہاں ہے، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بیرا پایا ہے کہ تم انسانی ذات کے کلام اور وہی ربانی یعنی اللہ کا کلام اور انسان کے کلام کا جو ہے فرق نہیں سمجھتے۔ اس کلام میں یہ شبہ کرتے ہو کہ کوئی انسان گھڑ رہا ہے، یہ کوئی انسان جو ہے وہ بنا کے یہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ تھی وہ بات جو روح کے بارے میں، اکثر لوگ اس کو جان کی روح یعنی روح حیات سے متعلق لے لیتے ہیں، لیکن سیاق و سباق یعنی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو مشرکین جو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کو جو روح لاتی ہے یہ قرآن یہ کہاں سے آتا ہے، تو یہ سوال تھا جس کے جواب میں آپ دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے۔ تو بظاہر یہ رسول وسلم کو ایڈریس ہے اس میں بھی، مگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مقصد دراصل کفار کو سنانا ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا یا کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نہیں کرتا، بلکہ ہم نے اسے عطا کیا اور ہم اسے چھین بھی لیں تو نہ پیغمبر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کلام تصنیف کر لے اور لا سکے، اور کوئی دوسری طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے ایسی معجزانہ کتاب پیش کرنے کے قابل ہو۔ یہ وہ تھی وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے مشرکین کو بتائی گئی۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کہ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہاری رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بہت بڑا ہے، یعنی یہ کسی انسان کا یا جن کا یا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کلام کو کوئی پیش کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تمہیں جو اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جو تم کو یہ پیش کیا گیا کتاب آپ پر۔ یہ تھی وہ بات جو اس آیت میں فرمائی گئی۔ اور اس کے بعد یہ ایک چیلنج ہے جو کئی جگہ آیا ہے، تو میں آپ کو اس آیت کے بارے میں اردو میں پڑھ کر پھر آگے چلتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیلنج جو ہے قرآن شریف میں 5 جگہ پر استعمال آیا ہے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ یہ اگر ہم اس کو ذرا دیکھیں تو یہ ایکچولی سورہ طور کی آیت کے ٹائٹل تھا جو کئی سال پہلے ہم نے لکھا تھا، لیٹ دیم دین پروڈیوس اے ڈسکورس لائک اٹ۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 3 بڑی دلیلیں ہیں، اور پھر ان 3 بڑی دلیلوں کو ہم نے ذرا آگے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن جو ہے اپنی زبان اور اصل بیان کا جو طرز استعمال ہے اور استدلال ہے اور مضامین اور مباحث اور تعلیمات جو ہیں وہ ایک ایسے معجزہ ہے جس کی نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایک انسان نے تصنیف کیا ہے، یہ مشرکین کی طرف سے ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ جنہیں مشرکین اپنا معبود بناتے تھے وہ جنوں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیں اور قرآن کی مدد اکٹھا کر لیں، قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب کی تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے حقائق تمہارے درمیان تو نہیں آ گئے، بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں۔ کیا دعویٰ نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرح کا کلام سنا اور ایسے مضامین سنے؟ یقیناً نہیں سنے۔ تو یہ بات کیسے تمہارے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک شخص کی زبان، خیالات، معلومات، طرز فکر یکایک ایسا تغیر یعنی تبدیل ہو گیا کہ اتنا بڑا کلام پیش کر رہا۔ تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہیں غائب تو نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے تھے۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگو میں تقریر بھی سنتے ہو۔ تو قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں زبان و اسلوب کا اتنا بڑا فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے 2 اس قدر مختلف اسٹائل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ فرق صرف اسی زمانے میں نہیں تھا، بلکہ کسی بھی جگہ پر رہتے ہوں۔ آج کل کے جو حدیث کے لوگ جو اقوال و خطبے پڑھتے ہیں ان کی زبان و اسلوب قرآن کی زبان و اسلوب سے اس قدر مختلف ہے کہ زبان و ادب کا کوئی نقاط یعنی کرائٹیریا ہو تو یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ دونوں ایک ہی شخص کلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس 5 جگہ جو قرآن میں یہ چیلنج کیا گیا، میں اس کی رقم بھی پیش کر دوں کہ سورہ طور میں فرمایا دین لیٹ دیم پروڈیوس اے اسٹیٹمنٹ لائک اٹ اف دے شوڈ بی ٹروتھفل۔
This challenge, which still holds, was given first in Surah 2, then it was repeated 3 more times in Mecca and Medina, then in Medina. In ये जो references को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सूरह यूनुस में do they say about the prophet even invented it? Say then bring forth a surah like it and call upon for assistance whomever you can beside Allah if you should truthful अगर तुम सच्चे हो. तो इसी तरह से सूरह हूद में फरमाया कि इसके 10 सूरह बना के ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो. फिर फरमाया सूरह इसरा में if you mankind and jinn अगर जिन और इंसान दोनों मिल जाएं तो भी ऐसे कुरान की मिसाल पेश नहीं कर सकते. फिर फरमाया सूरह बकरा में कि if you are in doubt about what we have sent down upon our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam then produce a surah like it. तो ये भी जाहिर है कि एक सूरह जो है छोटे से छोटा 3 जुमलों का होता है तो आयत का वो भी नहीं पेश कर सके. तो अगर ये चैलेंज 5 दफ़ा जो मक्का मदीना में किया गया था, अगर ये चैलेंज को 3 छोटे से जुमले भी लिख के पेश कर देते तो फिर खून खराबे की जरूरत ही क्यों पेश आती है. लेकिन नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे. तो हम आगे देखते हैं कि author of this book is asking the non-believers to bring a book of the same sublimity, quality and rank, not only in Arabic but also in any language. किसी भी दुनिया की ज़बान में ऐसी कोई किताब की मिसाल पेश नहीं कर सकते जो कुरान के मिरेकल पेश कर रहा है. अब कुरान में देखिए कि क्या टॉपिक हैं. The Quran, unlike any other book, deals with the issues and themes related to religion, philosophy, astrology, ethics, sociology, economic, history, law, jurisdiction and international law. Main points क्या है? It deals with reality of universe, its beginning and its end, its system and physical law. It tells us about the creator, controller and disposer of this universe. It shows us what are his attributes and powers. It specifies man's position and his place which he cannot change. It explains the right way of thought and action for man in view of his place and position in the universe. It does not merely point to the straight path but presents a plan of action for life. It contains a detailed and systematic code concerning belief, morals, and purification of self, worship, social life, civilization, economy, politics, law, and every other aspect of human life. It depicts fully the coming to an end of present system of the world and of the establishment of new world. It portrays how man will find a totally new life in the hereafter. The man will be subject to accountability, which is very important. The culprits will be punished and the righteous ones rewarded. The Quran is primarily a book of guidance, a book that guides towards the right path. And beside of this guidance, a perfect, consistent, and comprehensive system of thought can be built. And from the practical aspect of guidance, millions of people are living according to it for 1400 years. No other book has produced such an awesome phenomenon. आप देखें कि ऐसी कोई किताब कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता कि 1400 साल से एक कौम उस पर अमल कर रही है. This book has influenced mankind, thoughts, morals, and civilization extensively and universally. First, it in fact changed one group of people, which in turn revolutionized a major part of the world. The book was not composed and written all at once and presented before the world, but a reformatory movement was started with some basic and initial instruction. The Quran was revealed to the Prophet ﷺ over a period of 23 years. And the movement passed through different stages of its development. This revelation came sometime as lengthy verses or sometime a brief note, as the condition and requirements of the occasion demanded. Then when the mission was brought to completion, these parts, issued at different times, were compiled in the form of a complete book, which has been known by the name of Quran. As an important point in this regard is that these instructions, if it were an endeavor of a man, should have contradiction and inconsistency. For example, these verses were revealed to the Prophet at different times while leading a powerful collective movement for years continuously in different capacities. He delivered these speeches sometimes as a preacher and teacher of morals, sometimes as a leader of a oppressed class, and sometimes as a ruler of the state, sometimes as the commander-in-chief of a fighting army, and sometimes as a lawgiver and legislator. A reader of this book will find that it is completely free from any contradiction and inconsistency. The prophet of this moment was not a stranger. He was born and raised in the same place.
People were well aware of his language and style of speech. Collection of hadith still present a major part of it. By going through these hadith, Arabic speaker can easily find out even today what was his style of speech and conversation. His contemporaries who spoke his language felt that the style of this book is different from the style of that leader. Is the main point, one of them main point. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faced with different challenges on different occasions. At times he was the target of ridicule, humiliation by his fellow countrymen. Other times his companions were treated harshly and were compelled to immigrate from their homeland. Even his enemies plotted against his life. Once he had to pass through extreme poverty and starvation. He fought several wars and suffered defeat, as well as he had victory. Under all these conditions, a person cannot hide his emotions. On these different occasions, he spoke in his personal capacity. His words and speech carried the clear impression of his personal feeling. But the discourse he received from his Lord in these different conditions is completely devoid of human emotion. This is the most important thing. You cannot pinpoint any human emotion in this book. At no place can an expert in human psychology can point out any element that is product of a human mind. Now, यहाँ तक तो जनरल था. अब देखिए, let's reflect a little on linguistic aspect of Quran. At the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabs took pride in their language, Arabic. They were so eloquent in their language and could express themselves so well that they called non-Arabs to be Ajmi Armiyut, यानी गूंगा कहते थे और खुद अपने आप को अरब. That shows how quickly they were able to express themselves in poetry, and yet who prided themselves in their poetic prowess proved unable to meet the Quranic challenge. Arabic is the world's richest language. It has 25,000 root words that can be put together to make more words. Sanskrit, an Indian language, is the second richest language of the world with only 2,000 root words. Over 10,000 words in English have roots in Arabic. Arabic literature can be divided into three parts. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना बताऊं कि इसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं अरबिक लिटरेचर: प्रोज, पोएट्री एंड सज. सज उससे कहते हैं जो न पोएट्री होती है न प्रोज होती है, बल्कि एक आजाद नसर होती है. सज इज अ मिक्स ऑफ बोथ बट नॉट पोएट्री ऑफ प्रोज ओनली. Furthermore, prose has 4 branches and poetry has 16. अब इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है समझने के लिए. It is beyond the scope of this discussion to go into the detail of these categories, but a linguistic author can easily understand the Quran does not fall in any of these categories and their branches. This is the major point in the linguistic point. This alone presents a challenge to anyone trying to write anything like Quran. The language in which all these ancient scriptures were revealed has been locked in the archives of history. The only exception is Arabic, the language of the Quran, which is still current in the world today. Millions of people still speak and write a language in which the Quran was revealed nearly 1,500 years ago. This provides stunning proof of the miraculous nature of the Quran. There is no other book in history which has been able to make such an impact on its language. No other book has molded a whole language according to its own style and maintained it in that form over the centuries. अब यहाँ पर एक मशहूर linguistic orientalist है, Ernest Renan, a French orientalist, carried out extensive research on Semitic languages. He wrote a book on their vocabularies in which he had to say about the Arabic language. The Arabic language is the most astonishing event of human history. It did not undergo any noticeable changes, so one cannot define it an early or late stage. It is just the same today as it was when it first appeared. In acknowledging this astonishing event of human history, Renan is in fact acknowledging the miraculous nature of the Quran. It was the Quran phenomena, literary style, which preserved the Arabic language from alterations such as other languages has undergone. World languages have changed so much throughout the ages that no expert in any modern language is able to understand its ancient form without the aid of dictionaries. There have been two main causes of language alteration. दुनिया में जो ज़माने change हो जाती हैं उनके दो reasons हैं. Upheaval in the social order of the nation,
development of the language literature. Over the centuries, these factors have been at work in Arabic just as in other languages. The difference is that they have not been able to change the structure of the Arabic language. The Arabic that is spoken today is the same as that which was current in Mecca when the Quran was revealed. In the history of a language, writers of outstanding ability appear on the literary scene. And this happens, the language in which they write, languages undergo some changes. The literary masterpiece influence the mode of popular expression. In this way, language are continually passing through progressive evolutionary stages until eventually they become quite different from what their original form was. For example, Shakespeare's dramas are not in the style of modern English. On the scene of the other languages, writers and group of writers kept on emerging who became more popular than their predecessors. When they acted, they steered the language on a new course. Eventually, every language changes so much that it becomes impossible for a person to understand the ancient form of his own tongue without the aid of dictionaries and commentaries. Let's take the following characteristic as a standard for language. A pattern of root system, which is suited to human needs. A system of elementary words which comprises all nouns and verbs of the same root and illustrates their mutual relationship by arranging them in a perfect pattern. A few words comprise extensive meaning. It should convey extensive connotations through the use of the definite article and word and vowel, points and sequence. The progress of these languages is illustrated by a graph. ये मैंने एक ग्राफ बनाई है जो अभी आपको सामने आता है. इसमें जरा स्टैंडर्ड जो बढ़ता गया है उसको और वक्त के साथ से मरूर वक्त से कैसा चेंज होता है ज़बान. The progress of three languages is illustrated by graph showing the standard of that language versus over the period of time. For example, over the period of progression of the Urdu language, several words were abandoned and modified. New style and new words were introduced from Persian and Arabic languages. So Urdu received a higher standard during several hundred years. We can say now, over the last 100 years, the standard of Urdu could not get better than Ghalib era. मिसाल के तौर पर अभी हम ये ग्राफ दिखा रहे हैं. The graph A is showing the standard of the Urdu language which kept progressing over 450 years from कुली कुतुब शाह to Ghalib era. अब देखिए 1560 में उर्दू अगर कुतुब शाह की जो उर्दू का भी स्टैंडर्ड ये था तो वली दक्नी तक आकर ये काफ़ी एडवांस हुआ, स्टैंडर्ड उसका बढ़ गया. और वली दक्नी के बाद फिर जब कई साल गुजरे, बल्कि कई 100 साल गुजरे कहना चाहिए, कि गालिब का ईरा जो है इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया. उर्दू की लैंग्वेज में अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो काफ़ी आपको उर्दू में फ़र्क मालूम होगा. बहुत से अल्फाज अबंडेंट हो गए, बहुत से नए आ गए और इस तरह से मॉडर्न जो है इतनी अभी गालिब से आगे नहीं बढ़ी उर्दू, इसलिए मैंने यहाँ स्टैंडर्ड सेम रखा है. हालांकि बल्कि कहना चाहिए मॉडर्न उर्दू और भी से नीचे उतर गई है, बजाय गालिब के स्टैंडर्ड से भी कई % नीचे आ चुकी है. तो ये थे ये ईयर्स एंड दिस स्टैंडर्ड. अब देखिए दूसरा जो है बी जो ग्राफ है वो इंग्लिश का है. इन ग्राफ बी द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज शोन. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज चेंज फ्रॉम Chaucer to Shakespeare to modern tremendously. Nowadays, no one writes English in a Shakespearean style. मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर एक ईयर्स को रखें तो 1400 में चासर की जो इंग्लिश थी उसमें और शेक्सपियर की इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मगर बहुत काफ़ी फर्क है. तो ये जो है आपको 200 साल के 250 साल के इसमें आपको फर्क नजर आएगा. लेकिन शेक्सपियर इंग्लिश जो है और मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है. तो आप जो शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ेंगे, बल्कि उसके ड्रामे को उसके ओरिजिनल फॉर्म में अगर कोई पढ़े तो कोई PhD भी बाज़ औक़ात को डिक्शनरियाँ लेके बैठना पड़ता है समझने के लिए कि वह शेक्सपियर वांटते हैं. तो मॉडर्न जो है वो शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं वो आसान ड्रामों में लिखे गए हैं, इसलिए लोग पढ़ लेते हैं. वरना ओरिजिनल ड्रामे जो इसके हैं वो जो है वो मेरे ख्याल है PhD इंग्लिश में जो करते हैं वो भी बड़े मुश्किल से समझते हैं. तो ये इंग्लिश के ट्रांजिशन हुआ कि लोअर से हायर स्टैंडर्ड की तरफ गई. ग्राफ सी जो है ये अरबिक प्रोग्रेशन है. इसमें क्या बात है? Unlike Urdu and English, in Arabic, not a single word used in Quran 1400 years ago has been abandoned or changed. Any masterpiece written in Arabic is compared with Quran's standard. The characteristics which have been given above are emphasized in
encompassed in Quranic language. In history of languages, no book can claim to be a classic and modern at the same time, except Quran. अब देखिए 600 हिजरी में कॉमन एरा में अगर स्टैंडर्ड अरबी का यहाँ तक माने तो कुरान में जो एकदम एक्सटेंशनली एडवांसमेंट हुई, तो ये कुरान का स्टैंडर्ड अगर यहाँ अगर मान लिया जाए तो इवन आफ्टर सेवरल 100 years कुरान की वो अप्रोच नहीं कर सके इनकी लैंग्वेज की एडवांसमेंट। यहाँ तक कि अब जो है कुरान 2000 में भी अगर स्टैंडर्ड वही है तो अब भी वो ट्राई कर लें तो यहाँ तक नहीं ला सकते, बल्कि उनकी जो अरबी है कामन वहाँ पर वो और भी गिर गई है बजाय बनने के। तो इसमें ये बात है कि मुझे एक बेरूत के प्रोफेसर से मुलाकात हुई अमेरिका में, और वो जो है वो बेरूत में अरबी का प्रोफेसर था पूरी जिंदगी, और मैंने अच्छा इत्तेफाक से मैं समझा उसके नाम से वो मुसलमान है लेकिन वो ईसाई है और वो पढ़ाता है बेरूत यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कुरान की ज़बान जो है वो आप क्या कहते हैं उसे। मैंने अपने आप उसको डायरेक्टली सवाल किया तो उसने फ़ौरन कहा कि वो कुरान इज़ ए क्लासिक अरबी। तो मैंने सोचता रहा, मैंने कहा तो इज़ इट नॉट ए मॉडर्न बुक। तो वो थोड़ा परेशान हो गया कि वो मॉडर्न ज़बान जो है कुरान की वो क्लासिक के सेंस में जो ले रहा था वो ये था कि एक तो क्लासिक बुक होती है, जैसे प्लूटो की बुक क्लासिक है और भी बहुत सी लिटरेचर की किताबें क्लासिक हैं, लेकिन वो अब उस ज़बान की बराबर नहीं है आजकल के जो ज़बान एडवांस हुई। तो वो क्लासिक एंड मॉडर्न में कंफ्यूज होकर वो खामोश रहा। इसमें उसको ये नहीं कहना पड़ा कि उसको कि ये किताब की जो ज़बान है वो अब एबंडन है या मॉडिफाइड हो गई है, बल्कि ये तो चैलेंज है। At the very outset of Arabic history, the Quran set a literary standard that could not be excelled. This is the bottom line. Arabic maintained the style set for it the Quran. एक वाहिद एक किताब ऐसी है जिसने पूरे ज़बान की ग्रामर को कुरान ने कंट्रोल किया हुआ है। No masterpiece comparable to the Quran was destined to be produced after it. So Arabic remained in the mold of that divine order. This is the really miracle जो कुरान की ज़बान है उस पर भी और उसके जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड उस पर चैलेंज जो किया गया 1400 साल पहले, 5 दफ़ा एक बार भी नहीं, और फिर बड़ी किताब से लेकर सिर्फ 3 आयत तक जो छोटी से छोटी हैं सूरह कौसर की, उस पर भी लोग उसको कोई जवाब नहीं दे सके। तो ये थी वो चैलेंज जो कुरान का चला है। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर अक्सर लोग इनकारी पर जमे रहे। ये थी आयत नंबर 89। आगे चलते हैं। और उन्होंने कहा हम तेरी बात ना मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे, या तेरे लिए खजूरें और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें रवा कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या खुदा और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आए। यानी ये मुशरिकीन कह रहे हैं। तो या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन ना करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतारता है जिसे हम पढ़ें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ। कितना आप उसकी जवाब की बलागत की कितनी तारीफ करें कम है। यानी आप जवाब देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ। यानी ये सब तुम मुझसे मांग रहे हो, मैं ये नहीं ये कर दो मेरे लिए, मैं चश्मे ज़दन में सोने का एक महल बना दूं और एक आवाज़ दूं तो खुदा और फरिश्ते आके खड़े हो जाएं। तो ऐसे लंबे चौड़े मुतालबे जो मांग रहे हैं उनसे कहो मैंने कब कहा था कि मैं कादिर मुस्लिम हूँ, मैंने कब कहा था कि ज़मीन और आसमान का जो है निज़ाम मेरी हुकूमत पे चल रहा है। मेरा दावा तो अव्वल रोज से यही था कि मैं खुदा की तरफ से पैगाम लाया हूँ, एक लाने वाला एक इंसान भी हो। तुम्हें जांचना है तो मेरे पैगाम को जांचो, ईमान लाना है तो इस पैगाम को सदाकत और माकूलियत को देखो, इनकार करना है तो इस पैगाम में कोई नक्स निकालो, मेरी सदाकत का इत्मीनान करना है तो एक इंसान होने की हैसियत से मेरी ज़िंदगी को, मेरे अखलाक को, मेरे काम को देखो। ये सब कुछ छोड़कर तुम मुझसे ये मुतालबा करने लगो कि ज़मीन फाड़ो आसमान गिरा लो, आखिर पैगम्बरी का काम है, इससे क्या ताल्लुक। तो देखिए कि कितना खूबसूरत जवाब दिया है कि मैं एक पैगाम लाने वाला इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ। ये थी ब्यूटीफुल आयत जिसका यहाँ पर
رکوع ختم ہوا. لوگوں کے سامنے جب کبھی کوئی ہدایت آئی تو اس پہ ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا ان کے لیے. تو اس کا جواب میں ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے, فیصلہ کر لیا کہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے. اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ پیغمبر تھا. چنانچہ کسی نے اس کو خدا بنا لیا, کسی نے اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا, کسی نے خدا اس میں حلول کر دیا. غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ ہی بنا. یہ تھی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دی. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یعنی پیغمبر کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آ کر پیغام سنا دیے اور اس کا کام ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرنی ہے. اسے انسانی احوال میں ماحول میں رہ کر بتانا ہے کہ ان اصولوں کو عملی مظاہرہ کیسے ہونا چاہیے. تو مختلف ذہنوں کے لوگوں کی گتھیاں سلجھانے میں, سوال جواب کرتے ہیں لوگ, ان کو سمجھانے میں ان کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے جو اسی قوم میں اسی معاشرے میں ہو اور اصلاح عمل کا کام لا سکے. یہ سارے کام جو کہ انسانوں ہی کرنے کے ہیں تو اس لیے انسان نہیں تو اور کون بھیجا جاتا. فرشتہ تو زیادہ وہ بس یہی کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا. انسانوں میں انسان کی طرح رہ کر انسانوں کے سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق صحیح کام کر کے اصلاح کرنا کسی فرشتے کے بس کا کام نہ تھا. اس کے لیے تو ایک انسانی موضوع ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا. آگے کی آیت ہے قل کفیٰ باللہ شہیدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی جس طرح سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہا ہوں اسے بھی اللہ جانتا ہے, اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. فیصلہ آخر کار اسی کو کرنا ہے, اس لیے بس اس کا جاننا اور دیکھنا کافی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو جب ہم قیامت کے روز اوندے منہ پھسلائیں گے, اندھے گونگے اور بہرے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے تو ہم سے اور بھڑکا دیں گے. یہاں پر یہ بتانا بہت مقصود ہے کہ جیسے دنیا میں وہ اندھے بن کے رہے اور یعنی نہ حق کو دیکھتے تھے, نہ حق کو سنتے تھے اور نہ حق کو بولتے تھے, ویسے ہی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اندھے گونگے اور بہرے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے, مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ اس کا انکار ہی کریں گے. دیکھیے اب یہاں پر مفہوم کے طور پہ میں چھوٹی سی بات ہے, اولم یرو یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا, یہ لکھنے کے بجائے کیا ان کو یہ نہ سوجا, یعنی کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آیا. تو یہ مفہوم ہوا ترجمہ جو ہے دیکھنے کے سلسلے میں. تو بہرحال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے قل لو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم قرض ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک سکتے, اور واقعی انسان بڑا تنگ دل اور واقعہ ہوا ہے, سنجی ہوا ہے. یہ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے لوگوں میں جو دوست و احباب ہوتے ہیں ان میں کوئی اگر بڑی بات کرتا ہے تو ان کی ایکنالج نہیں کرتے کہ اس کی جو ہے وہ سپریارٹی ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. صدق اللہ.
پہلی جماعت سے لے کر PhD تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا بتانے کا، مختصراً یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب سے پہلی جماعت والا بھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دوسری جماعت میں آ سکتا ہے، اسی کتاب سے تیسری، چوتھی، پانچویں اور یہاں تک کہ وہ PhD بھی کر سکتا ہے اسی کتاب سے. تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے پورا سلیبس فرسٹ ٹو PhD کمپلیٹلی کور کر رہی ہے. یہ بتانے کا مقصد تھا کہ اپنے اپنے بذات سے، یعنی اپنی اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ تھا مقصد بتانے کا. اور اس کتاب کی اہمیت بتانے کی تھی کہ آپ جو ہیں جب پڑھتے ہیں الف با پا وہ بھی اسی کتاب سے ہے، اور جب آپ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ بھی آپ PhD کرتے ہیں اس میں، وہ بھی اسی کتاب سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ڈائمینشن اس کتاب میں ہیں، اور اس ڈائمینشن میں جس آدمی کا ذہن جاتا ہے اس میں اس کو علم مل جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ تھی وہ بات جو بہت مختصر نے بتائی. اور اس میں جو ہے اس کتاب کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے وہ کتاب وہ سلیبس جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سلیبس سے بالکل اس کا سلیبس الگ ہے، بالکل ویری یونیک سلیبس ہے اس کا. تو وہ تھی بات. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ بار بار جو میں اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں اور دوستوں کو بھی کہ ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں. پھر سورہ فاتحہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پوری نماز، پوری زندگی کی نمازیں آپ کی بیکار ہو جائیں گی اگر ایک پوری زندگی کی نمازوں میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو سورہ فاتحہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے بار بار ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ کیا مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگتے رہو. تو یہ مانگتے رہنا جو ہے نا، پھر اس کی ہدایت آتی ہے نہیں آتی ہے وہ اس کی وہ جانتا ہے کب دینا کب نہیں دینا. تو اس لیے جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، یہ PhD کر رہے ہیں آسمان زمین اور ہر چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں نان مسلم، اور ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی. تو اس لیے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت نہیں مانگتی. جب تک تم مانگو گے میں نہیں دوں گا، جب تک مانگو گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، اور وہاں دینے کی بات ہوتی ہے. اور مختلف ذرائع سے ہدایت دیتا ہے. وہ ایک دفعہ مانگ کے دیکھیں تو کہیں نہ کوئی ریزن سے ہدایت دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں نے تو ہدایت مانگی تھی مجھے ہدایت نہیں ملی، تو وہ پھر اس نے تو اپنا کام تو کر دیا نا، اس نے اپنی حجت تمام کر دی. He has done what he was supposed to do. تو یہ ہے کہ ہدایت مانگتے رہیں، وہ چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں دے دیں، پھر ہمارا کام ختم، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اپنی مرضی ہے. یہ قرآن میں بار بار کئی بار ریپیٹ ہوا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا تو پھر ہمارا کیا قصور. نہیں، انہوں نے ادر اینڈ سے آنا شروع کیا، انہوں نے پہلے اینڈ سے شروع نہیں کیا. جس طرح